ناظرین، ایک طویل انتظار کے بعد قسط 22 نشر ہو چکی ہے۔ آپ کو یہ قسط کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ یہ قسط آپ کی توقعات پر پوری اتری یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آنے والے قسط 23 کا پہلا زبردست ٹریلر بھی سامنے آ چکا ہے، جس کی شروعات ایک نہایت دردناک، بھاری اور دل دہلا دینے والے منظر سے ہوتی ہے۔ یہ منظر صاف اشارہ دے رہا ہے کہ اگلی قسط صرف ایک کہانی نہیں بلکہ قربانی، وفاداری اور انتقام کے جذبات سے بھرپور ہونے والی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان اورحان بے اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک وسیع میدان میں موجود ہیں۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے، مگر اس خاموشی میں ایک عجیب شور پوشیدہ ہے جو صرف دل محسوس کر سکتا ہے۔ سامنے ایک قبر دکھائی دیتی ہے اور اس قبر کے گرد چند سپاہی غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی عام قبر نہیں، یہ بہادر، وفادار اور جانثار سپاہی بوران الب کی آخری آرام گاہ ہے۔ یہ منظر صرف تدفین کا نہیں بلکہ ایک نئے عہد کا آغاز محسوس ہوتا ہے۔ سلطان اورحان کے چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں درد اور دل میں ایسا خلا دکھائی دیتا ہے جو صرف کسی قریبی ساتھی کے بچھڑ جانے پر پیدا ہوتا ہے۔ بوران الب صرف ایک سپاہی نہیں تھا بلکہ اورحان کا بازو، اس کا سایہ، ہر جنگ کا ساتھی تھا۔ اس کی شہادت اورحان کے لیے صرف نقصان نہیں بلکہ ایک ایسا زخم ہے جو اب انتقام میں بدلنے والا ہے۔ یہ منظر ایک بڑی پیشن گوئی کرتا ہے۔ لگتا ہے کہ آنے والی قسط میں اورحان بے پہلے سے زیادہ سخت، زیادہ طاقتور اور زیادہ فیصلہ کن نظر آئیں گے۔ ناظرین، کیونکہ جب ایک حکمران اپنے وفادار ساتھی کو کھو دیتا ہے تو وہ صرف دشمنوں سے نہیں بلکہ اپنی کمزوریوں سے بھی لڑنے لگتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بوران بے کی شہادت اورحان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو، جہاں سے وہ مزید خطرناک اور طاقتور بن کر ابھرے۔ اسی دوران منظر بدلتا ہے۔ ہم ایک پراسرار عبادت گاہ دیکھتے ہیں جہاں اسپورچا خاتون راہبہ کے لباس میں موجود ہے۔ چاروں طرف جلتی شمعیں، مدھم روشنی اور خاموش ماحول اس منظر کو مزید زبردست بنا دیتا ہے۔ یہاں اسپورچا کی موجودگی خود ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ وہ اب سلطان کی بیوی ہے مگر اس وقت ایک بیٹی کے روپ میں نظر آ رہی ہے جو اپنے والد کو بچانے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا چکی ہے۔ ناظرین، یہ واضح اشارہ ہے کہ اسپورچا اب صرف ایک سیاسی مہر نہیں رہی بلکہ ایک طاقتور کردار بن چکی ہے۔ اپنے والد شہنشاہ کو بچانے کے لیے اس کا خفیہ طور پر نکل جانا آنے والے وقت میں اس کے لیے بہت بڑی آزمائش بن سکتا ہے۔ اسی دوران فاطمہ خاتون اورحان بے سے کہتی ہے، ہم ساری رات نشانات کا پیچھا کرتے رہے ہیں، اسپورچا خانقاہ میں ہی ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی کہانی کا رخ تیز ہو جاتا ہے۔ اب اورحان صرف شوہر نہیں بلکہ ایک سلطان کے طور پر قدم اٹھاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اگلی قسط میں وہ اسپورچا کو واپس لانے کے لیے ایک خطرناک مشن پر نکلے گا، ایک ایسا مشن جو اس کی محبت اور حکمرانی دونوں کو آزمائش میں ڈال دے گی۔ دوسری طرف محل کے اندر ایک اور خاموش جنگ جاری ہے۔ ملہون خاتون، گونجا خاتون اور نیلوفر خاتون ایک ساتھ موجود ہیں۔ یہ لمحہ تین مختلف سوچوں، جذباتوں اور حیثیتوں کو ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے۔ نیلوفر خاتون پریشان انداز میں دروازے کی طرف دیکھتی ہیں جسے کسی کا انتظار ہو، پھر وہ پوچھتی ہیں کہ ہمارے سلطان کب آئیں گے؟ یہ سوال سادہ ضرور ہے مگر اس کے اندر بے چینی بہت گہری ہے۔ ملہون خاتون جواب دیتی ہیں، وہ نہیں آئیں گے، وہ اپنے بہادر سپاہیوں کے ساتھ خانقاہ گئے ہیں اسپورچا خاتون کو واپس لانے کے لیے۔ یہ سن کر فضا مزید بوجھل ہو جاتی ہے، کیونکہ نیلوفر خاتون جانتی ہے کہ جس عورت نے اس کی زندگی میں درار ڈالی، آج سلطان اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس کو واپس لانے گیا ہے۔ یہ منظر ظاہر کرتا ہے کہ محل کے اندر جذبات کی جنگ اب شدت اختیار کرنے والی ہے۔ ممکن ہے کہ نیلوفر کوئی ایسا قدم اٹھائے جو سب کو حیران کر دے۔ ناظرین، آخر میں ٹریلر میں ہمیں ایک خوفناک جنگی منظر دکھایا جاتا ہے۔ تنگ پتھریلی گلیوں میں عثمانی سپاہی نقاب پوش جنگوں سے لڑ رہے ہیں۔ یہ کوئی عام لڑائی نہیں بلکہ ایک خفیہ حملہ محسوس ہوتا ہے۔
دشمن سامنے سے نہیں بلکہ سائے میں چھپ کر وار کر رہا ہے۔ نقاب پوش جنگجو اس بات کا اشارہ ہے کہ اب صرف فوج نہیں بلکہ ایک سازش میدان میں آ چکی ہے۔ سوال یہ ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ کیا یہ شہنشاہ کے آدمی ہیں یا کوئی تیسری طاقت میدان میں اتر چکی ہے؟ یہ منظر صاف بتا رہا ہے کہ آنے والی جنگ صرف میدان تک محدود نہیں رہے گی بلکہ محل، گلیوں اور خفیہ راستوں تک پھیل جائے گی۔ ناظرین، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، اسی لیے ٹریلر کی باقی سنسنی خیز مناظر پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔